الرحمن الرحیم فورتھ گنگا چوٹی ونٹر سپورٹس فیسٹیول کی آج کی اس خوبصورت تقریب کے صدر سیکرٹری ٹورزم جناب رفاقت حسین صاحب، اس ایکٹیویٹی میں اہم رول پلے کرنے والے ڈی جی سپورٹس، ڈی جی ٹورزم، اسی طرح سے سپورٹس ایسوسیشن ونٹر سپورٹس ایسوسیشن آزاد کشمیر کے صدر جو ہمارے مہمان بھی ہیں، ایئر کمانڈر شاہد صاحب، اور باغ کی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، اسی طرح سے اے ڈی سی جی، تمام انتظامیہ، ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس، اور اسی طرح سے خالد محمود ثاقب صاحب، چونکہ سب کے نام لینے چاہیے، سب کا بہت بڑا کردار ہے، پوری انتظامیہ کا، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا، سپورٹس بورڈ کا، اسی طرح سے یہاں کی لوکل کمیونٹی کا، پریس کلب کے تمام ممبران کا، صحافیوں کا، اسی طرح سے انجمن تاجران کا، 6A کے بریگیڈ، انہوں نے بہت تعاون کیا یہاں پہ آئس ہاکی گراؤنڈ بنانے میں بھی انہوں نے ہماری بڑی معاونت کی، لیکن وہ ٹیمپریچر کا ایشو بتایا آپ کو، یہ جی سپورٹس انہوں نے، تو اس وجہ سے شاید ہم وہ نہیں کروا سکے ایونٹ، لیکن انہوں نے اس کو بنانے میں بڑی معاونت کی۔ اسی طرح سے ہر ادارہ اور ہر انڈیویجول جس نے بھی اس آج کی اس تقریب کو یا اس ایونٹ کو یا اس فیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میں مہمان خصوصی تو مجھے ویسے ہی انہوں نے رکھ لیا ہے، مہمان خصوصی اصولاً جو ہے، میری کل بات بھی ہوئی تھی، جو ٹورزم منسٹر ہیں، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، فہیم ربانی صاحب، انہوں نے ہونا تھا، ان کی کوئی ضروری ایکٹیویٹی تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکے، اور میں میزبان تھا، اور میزبان ہی اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھتا ہوں، باقی سب کو مہمان سمجھتا ہوں، میں خود میزبان ہوں یہاں، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آج سے بہت عرصہ قبل، میرے خیال 2013-14 میں، جب میرے والد سردار قمر الزمان صاحب نے اس گنگا چوٹی سڑک کا وہ پیدل ساری شہرات ڈپارٹمنٹ کو ساتھ رکھ کے اس کا سروے کیا اور یہ روڈ بنائی، تو وہ اسی سوچ کے ساتھ بنائی تھی کہ یہ گنگا چوٹی جو ہے یہ پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ گنگا چوٹی باغ کی کشمیر کی پہچان بنے گی۔ اللہ پاک نے کشمیر کو بڑا حسن عطا کیا ہے، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے نیلم سے لے کر باغ، پونچھ، میرپور، بھمبر، جہاں بھی آپ جائیں، آپ کو ایک مختلف نوعیت کی خوبصورتی آپ کو میسر آئے گی، جو ہر آنے والے انسان کو، ہر سیاح کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو دنیا میں جنت کہا گیا تھا کشمیر کو۔ یہ الگ بات کہ ہماری اس جنت کے ساتھ ہندوستان کی جو بربریت ہے، اس کی وجہ سے بڑا برا اثر کیا گیا، ہمارے کشمیر کو تقسیم کیا گیا، اس کو دولت کیا گیا، اور آج بھی جبری قبضہ وہاں پہ اس نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور آج بھی وہاں کے مسلمان ہی نہیں، وہاں پہ بسنے والے ہر انسان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیسٹیول جو ہیں، یہ نہ صرف آزاد کشمیر کی ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، بلکہ یہی جو اس طرح کے ایونٹس ہیں، یہ دنیا کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اس طرف کشمیر میں، یہاں پہ جہاں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کس طرح کے مواقع میسر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف 2019 جو 5 اگست 2019 ہے، اس سے لے کر آج تک وہاں کی ٹورزم کو برباد کر کے رکھا گیا، کیونکہ وہاں کرفیو رہا، وہاں پہ انٹرنیٹ بند رہا، وہاں پہ ایک جبر کی اور ایک اذیتوں کا ایسا دور گزرا کہ وہ کشمیری کبھی اس کو نہیں بول سکتے، اور دوسری طرف وہاں کے ہمارے باغات جو تھے، ان کو، جو سیب وہاں کا بہت اچھا تھا، ان کو برباد کیا گیا، ہمارے لوگوں کی اکانومی کو، وہاں کا زعفران جو ہے، وہاں کی اکانومی کو برباد کیا گیا، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا گیا، اور ہم یہاں سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز، میرے رب نے چاہ تو وہ وقت آئے گا
کہ جب یہاں پہ اگر ٹورزم فیسٹیول ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھی یہاں پہ وہ سپورٹس مین بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ جب ادھر ہوگا سری نگر میں تو یہاں کے کشمیری بھی، باغ کے، مظفر آباد کے، میر پور کے، دمبر کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت جلد آئے گا۔ اس میں اگلا جو ہمارا اس کی اختتامی تقریب ہوگی انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ پہلی تو کوشش ہوگی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر آئیں یہاں پہ، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آئیں، نہیں تو ٹورزم منسٹر ہیں ہماری، اس طرح سپورٹس کے منسٹر ہیں آسم شریف بٹ صاحب، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ منسٹر صاحبان آئیں۔ ہم یہاں پہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ آئس ہاکی گراؤنڈ عارضی بنیادوں پر بن رہا تھا جب، تو بہت سارا شور بھی مچا، یہاں پہ میرا ایک عزیز تھا، کدھر گیا وہ جنید، پی ٹی آئی کا مرکزی رہنما، وہ یہ بہت ایک شور پڑا، قبضہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میں کہیں آؤٹ تھا، میں بھی آیا، میں نے سمجھا شاید ہو ہی گیا ہے کہیں، میں آیا، میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے جب وضاحت کی، اسی طرح ٹورزم کے ڈی جی صاحب اور منسٹر صاحب دونوں موجود تھے، یہ بھی آئے تھے، ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے وضاحت کی کہ آئس ہاکی گراؤنڈ بنا رہے ہیں، ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ نہیں ہے، اور اس میں آرمی ہماری مدد کر رہی ہے۔ تو جس بات پہ آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو پھر اس کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ادارے کے خلاف۔ کوئی اگر بلا وجہ بے وجہ پروپیگنڈا کرے گا تو اس میں چونکہ جنید تو میرا عزیز ہے، ان کی یہ ڈوکے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا کنسرن ہونا چاہیے کہ گنگا چوٹی کے قدرتی حسن کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے، اس میں ضیاء قمر بھی آپ کے ساتھ ہے، اس میں بالکل کوئی اس میں آپ کو وہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی ہے۔ اگر ٹورزم یہاں پہ ڈیولپ ہوگا، اور ہماری تو انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی، خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگی کہ یہ روڈ جو یہاں تک آئی ہے اس کو نیزہ گلی تک پہنچائیں، نیزہ گلی سے ٹنے تک پہنچائیں، ٹنے سے جو ہماری یہ گنگا چوٹی 10,000 ہے، پیر کنٹھی 11,100 ہے، اس کے دامن تک سڑک پہنچی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ سڑک اس کے ساتھ ٹچ ہو، اور اسی طرح گزر کے لسٹرنے تک ٹچ ہو، ادھر سے تولی پیر سے لسٹرنا آ چکی ہے روڈ، تو پھر یہ پورا ایک ٹورزم کوریڈور جو ایک چل بھی رہا تھا، اس کا خواب بھی تھا، جو سرا سے اوپر آنی تھی روڈ، ہماری یہ کوشش ہوگی آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ ہوگا اللہ کی مدد سے، اور اسی کے ساتھ ہماری نوجوانوں کا مستقبل، ہماری نسلوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں درجنوں سے زائد ایسی سٹیٹس ہیں کہ جن کی پوری اکانومی ان کے ٹورزم پہ کھڑی ہے، اور وہ بڑی خوشحال ریاستیں ہیں، ان نے اپنے ٹورزم کو پروموٹ ہونے دیا، وہاں کے نوجوانوں نے اس ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں کے نوجوان جو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ کسی نقطۂ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ضیاء قمر آج آپ نے نمائندہ منتخب کیا، باعث تو وزیر یہاں پہ موجود ہے، کل کوئی اور تھا، آنے والے کل میں کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ذاتی سیاسی یہ جو مسئلے ہیں یہ الگ مسئلے ہیں، لیکن ہماری نسلوں کے مستقبل کی بات ہوگی تو پورے کشمیر کے نوجوانوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنا مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بات کرنی چاہیے، اور اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے، کنٹریبیوشن بھی دینا چاہیے، اس میں اپنا ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے شرپسند بار بار پوچھ رہے تھے، میں نے یہ کہا کہ شرپسند عناصر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو جنید فیس بک پہ بار بار سوال کرتا ہے، ابھی مجھے ملا ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت کروں گا، میں نے شرپسند کن کو کہا؟ میں نے شرپسند ان کو کہا کہ جو شاید گنگا چوٹی کبھی آئے ہی نہ ہوں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ گنگا چوٹی کدھر ہے، لیکن وہ فیس بک پہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اگر وہ صرف اور صرف گنگا چوٹی کے اس ایشو بنا کر پروپیگنڈا کریں گے تو میں ان کو شرپسند نہیں تو کیا امن پسند کہوں گا، خوشحالی پسند کہوں گا، ترقی پسند کہوں گا، کیا کہوں گا؟ ان کو تو مجھے شرپسند ہی کہنا چاہیے۔ آپ کی تو ڈوکے ہیں، آپ کا اگر کوئی کنسرن ہے آپ بات کرتے ہیں، آپ درست بات ہے، آپ یہاں پہ اگر کوئی کسی چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی چیز متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا موقف جائز ہو سکتا ہے، آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص یہاں کبھی آیا ہی نہ ہو یا گنگا چوٹی سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ ہو، وہ اگر اس کو بنیاد بنا کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو نہ صرف ہم شرپسند کہیں گے بلکہ اس کا راستہ بھی روکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں تمام
जो यहाँ पे नौजवान हैं इनसे ये कहूँगा कि अगले 2-3 दिन जारी रहेगा आपका ये फेस्टिवल। आज इफ्तिताह हुआ है, नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यहाँ के जिस तरह यहाँ पे मेरे ख्याल में बात की थी जो स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजेशन के शाहिद साहब ने, उन्होंने कहा था कि बाहर से हम प्लेयर्स मंगवाते हैं हर साल, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बाग वालों को खुद, जिस तरह इन्होंने कहा एक क्लब बना है, जिस खुद आपको सीखना होगा, आपको खुद ये सारे इस स्पोर्ट्स में जिस तरह आप फुटबॉल खेलते हैं बाकी चीजें, इस तरह विंटर स्पोर्ट्स जो है इसमें भी नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुद आपने दुनिया को यहाँ अट्रैक्ट करना होगा, आपको ये बताना होगा कि ये गंगा चोटी है, ये खूबसूरत तरीन प्लेस है, यहाँ पे आप लोग आए। जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आए यहाँ पे, पाकिस्तान भर से टूरिस्ट आए, तो आप लोग फिर टूरिज्म तब डेवलप होता है। एक तो ये कि बुनियादी जरूरियात चीजें होती हैं वो पाते हैं, वो भी हैं, लेकिन इखलाकियात से कि आपकी इखलाकियात कैसी हैं, आपकी इखलाकी कदरें क्या हैं, उन कदरों का मायार क्या है, ये बुनियादी बात होती है। यहाँ पे हर आने वाला मेहमान ये समझे आपके वो आपके घर आया हुआ मेहमान है, जो भी कहीं से भी आता है। अगर यहाँ से आपका मेहमान जो आएगा वो खुश होकर जाएगा, वो ये कहेगा कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो वही आपका चेहरा बनेगा, वही आपकी पहचान बनेगी। न सिर्फ टूरिज्म में मजीद बेहतरी आएगी, यहाँ के नौजवान जो यहाँ पे टेंट लगाते हैं सीजन में, जो बाहर जाकर हमारे 2 साल में उन सहराओं की खाक छान के अरब में जितने वो पैसे कमाते हैं, एक नौजवान जहाँ 6 महीने टेंट लगाकर, ये बाबर भट्ट बैठा हुआ है, ये बेईमानी भी करता है, महंगी भी देता है चीजें, लेकिन ये है कि ये कमाता है पैसे। तो इसलिए ये है कि उनको मुनासिब कीमत भी दें, आप मुनासिब अपना प्रॉफिट लें, जिससे ये हो कि टूरिज्म आपका बड़े फैले फूले, मजीद इसमें बेहतरी आए। तो इस तवक्को के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाह तो हर साल ये फेस्टिवल यहाँ पे होगा। और यहाँ के मेजबान देखें, आज डीसी साहब यहाँ पे मुदस्सर साहब हैं, पिछले टूरिज्म फेस्टिवल में डीसी हमीद कियानी साहब थे, उससे पिछले में शायद कोई और डिप्टी कमिश्नर थे, आज सेक्रेटरी टूरिज्म रफाकत साहब हैं, पिछले विंटर टूरिज्म में मिदत शहजाद थी, वही थी ना, वो थी सेक्रेटरी टूरिज्म, आज डीजी स्पोर्ट्स ये हैं, आज डीजी टूरिज्म ये हैं, कल इनकी जगह कोई और हो सकता है, लेकिन आपको हर वक्त यहाँ पे मेजबान होना है। ये आपका फेस्टिवल है, ये बाग के नौजवानों का, बाग के मेरी बहनों का, भाइयों का, आपका फेस्टिवल है, आपका इलाका है, आपने इसको प्रमोट करना है। तो जो इसको प्रमोट करने के लिए आपकी मदद करें, बढ़ चढ़कर उनसे 4 कदम आगे आकर आप इनकी मदद करें, इनका साथ दें, हर मुस्बत बात में, हर चीज में। आप जब ओनरशिप लेंगे, आप ये कहेंगे ये हमारा है, ये बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बेहतर से बेहतर होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा टूरिज्म तरक्की करेगा, और हमारा टूरिज्म तरक्की करेगा तो हमारी मैशियत बेहतर होगी, हमारी मैशियत बेहतर होगी तो हमारी आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल उसकी जमानत फराहम करेगी। मैं इस तवक्को के साथ कि इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर इसको बेहतर करेंगे। 17 तारीख को सारे ये मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, वरना वो मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर मीडिया ना हो और ये सारी एक्टिविटी हो रही हो, तो फिर अगर दुनिया इसको नहीं देख सकती तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको इसको प्रमोट करने के लिए ये आप फेस्टिवल को जितनी कवरेज देंगे, जितना इसको प्रमोट करेंगे, आप अपने कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। और इसमें जो मीडिया का किरदार है, एक तो साफी भाई जो मेरे उन सब का, लेकिन आजकल हर एक मीडिया पर्सन है जिसके पास भी ये टच स्क्रीन फोन है, वो सारा वो मीडिया पर्सन ही है। आप अपने टूरिज्म को प्रमोट करें सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पे हमेशा देखें, नेगेटिव चीज बहुत जल्दी ऊपर जाती है, उसमें हाइप मिलती है, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा लाइक्स, पता नहीं फलां ज्यादा, लेकिन अगर सिर्फ इसके लिए आप अपने टूरिज्म को बर्बाद कर दें, आप अपने इखलाकियात को बर्बाद कर दें, आप अपने यहाँ के अक़दार को बर्बाद कर दें, तो ये मुनासिब नहीं है। आप ये कोशिश किया करें कि मुस्बत चीज़ों की तरफ आप जाएं, ताकि जिससे हमारे यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आगे बढ़े। ये कहा जाए कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज बहुत हैं, यहाँ के लोग बाइखलाक बहुत हैं, यहाँ के लोग मेहमानों की कदर करते हैं, यहाँ के लोग जो हैं ताउन करते हैं किसी भी इस तरह की एक्टिविटी का। तो इस तवक्को के साथ इंशाअल्लाह कि हम इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। मैं एक मरतबा फिर मुजफ्फराबाद, क्योंकि मुजफ्फराबाद और बाग का संगम है गंगा चोटी, ये साथ इससे पहले जो है आपकी तो टोके हैं हमारे इधर की बीरपानी वालों की, सलोल वालों की, उनकी तो अक्सामियाँ हैं, ये साथ से शुरू हो जाती हैं। यही बात है रशीद साहब,
ادھر پرے اس نکے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری حق اسامیاں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اور آپ ظفر آباد مینس کے اب وہ ڈسٹرکٹ ہٹیاں والا، تو وہ اور آپ مل کر اس گنگا چوٹی کو ایک ایسا مقام بنا دیں کہ یہاں پہ ہر کوئی آنے کی خواہش کرے. وہ تب ممکن ہوگا کہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اپنی ہر طرح کے عمل کی وجہ سے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا جو اسپورٹس ایسوسیشن ونٹر اسپورٹس ایسوسیشن کے صدر ہیں، ان کا، تمام پلیئرز جو بچے تھے یہاں پہ، جو مارشل آرٹ والے، اسی طرح سے یہ جو سکیٹنگ ہی کہتے ہیں نا، سنو بورڈنگ والے، اسی طرح سے اپنا یہاں پہ گتکے والے، اور جو دیگر جو سارے کراٹے والے میں نے کہہ دیا، وہ ان سب بچوں کو، سارے لوگوں کو، پارٹیسپینٹس کو، اور جنہوں نے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ان تمام ڈپارٹمنٹ کو، منسٹر سپورٹس، منسٹر ٹورزم، اسی طرح سے سیکٹری ٹورزم، سیکٹری سپورٹس، ڈی جی سپورٹس، ڈی جی ٹورزم، اور سب سے بڑھ کر باغ ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر باغ، ایس پی باغ، اے ڈی سی جی باغ، اسی طرح ان کے سارے ساتھی جو آپ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو اے ڈی ہیں، اسی طرح سے سپورٹس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور یہ سارے ساتھی، سارے لوگ، میں سب کا، منسٹر صاحبان کا پہلے ذکر کر لیا، ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. گنگا چوٹی کو محکمہ جنگلات، اچھا آئے ہوئے ہیں، محکمہ جنگلات کو یہ ہے کہ یہ گنگا چوٹی جدھر خالی ہے، ادھر کوشش کریں کہ پودے جو ہیں، ایسے پودے جو یہاں پہ ہو سکتے ہیں، ڈی ایف او صاحب، یہ اس پہ آپ اچھے ڈی ایف او ہیں تو یہاں پہ کوشش کریں کہ پودے یہاں سے اس کو، تاکہ قدرتی حسن اس کا کبھی نہ خراب ہو. اس پہ نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ اس پہ آپ انیشیٹ کیا کریں، جائیں دفتر میں جنگلات کے کہ یہاں پہ جنگل لگائیں. یہاں کے ذمہ دار جو ہیں، اسی طرح سے اس علاقے کے ان دو یونین کونسل جو اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں وہ، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو 17 کو میں بھی موجود ہوں گا، اور آپ سارے لوگ موجود ہوں گے، ہمارے مہمان ہوں گے ہم یہاں پہ، اور انشاءاللہ العزیز اس دن اس کا اختتام کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اگلی بار ٹائم پہ اور بھرپور برف باری ہو.